السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی عرفہ کے دن کی فضیلت۔ قرآن مجید میں اس دن کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے، یعنی وشاہد ومشہود، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے جس میں سب لوگ ایک جگہ پر حاضر۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے تین چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ ایک بروج کی، بڑے بڑے برجوں کی قسم کھائی ہے جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں، اور پھر دوسرے قیامت کے دن کی، وہ دن جس کا وعدہ دیا گیا ہے، والیوم الموعود، اور تیسرے وشاہد ومشہود، حاجیوں کی اور جو عرفہ کے میدان میں حاضر ہوں۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پھر قیامت کا ذکر ہے عرفہ کے دن کے ساتھ، اور آج تو اتفاق سے جمعے کا دن بھی ہے، قیامت جمعے کے دن کو آئے گی۔ تو آج کے دن جو سبق ہم نے سیکھنے وہ خاص طور پر آخرت کے گھر کی یاد دہانی، کہ اس کو یاد کرتے رہنا ہے، اپنی موت کو یاد کرنا ہے تاکہ ہمارے اعمال تیز ہوں، زیادہ ہوں، بہتر ہوں، اور دوسری طرف اپنی عبادات کی اصلاح، خصوصاً نماز کی اصلاح، اور تیسری طرف ذکر کی عادت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اور اس دن کی مناسبت سے خصوصی عبادت جو ہے وہ روزے کی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں جب کوئی شخص اس کا اہتمام کرے۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کر بکثرت دعائیں کرنے کا دن ہے۔ ایک ہے ہم دل دل میں دعا کرتے رہتے ہیں، لیٹ کے دعا کر لی، بیٹھ کے کر لی، سوچا تو کچھ کر لی، لیکن ایک یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ کی اونٹنی ایک طرف کو جھکنے لگی اور اس کی لگام گر گئی، چنانچہ آپ نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا۔ یعنی آپ نے عرفہ کے دن جتنی دعائیں بھی کی وہ ہاتھ اٹھا کے کی، حتیٰ کہ جب آپ کی اونٹنی کی لگام گر گئی تو آپ نے اس کو بھی ایک ہاتھ سے پکڑا، دونوں ہاتھ نہیں لگائے، اور ایک ہاتھ اٹھائے رکھا۔ اور پھر یہ ہے کہ دن کی روشنی سے اندھیرا آنے تک اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے، یعنی مسلسل ذکر کرنے کا۔ اگر آپ لوگوں کو آج موقع ملے تو عصر سے مغرب تک خصوصی طور پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں اور دعائیں کریں۔ یہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے، لیکن جمعے کا دن بھی ہے اور جمعے کی آخری گھڑیوں میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ موقع دے، توفیق دے، وقت ملے تو باقی کاموں پر اس کام کو اہمیت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصواء پر سوار ہو گئے، حتیٰ کہ مقام وقوف پر تشریف لائے، اپنی اونٹنی قصواء کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا، یعنی وہیں رکے رہے، یعنی پہاڑوں کی طرف منہ کر لیا، اور جبل المشات کو جو کہ ریت کا بڑا ٹیلا تھا اپنے سامنے کیا، قبلہ رخ ہوئے اور پھر وہیں رکے رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ اتنی دیر تک دعائیں کی، اور ٹکیا کے غائب ہو جانے کے بعد کچھ زردی بھی ختم ہو گئی تو پھر آپ اس جگہ سے ہلے، یعنی اتنی طویل دعائیں کی تھی آپ نے۔ اگر ہم بغیر کتابیں کھولے دعائیں کرنے لگے تو کیا اتنی دعائیں ہیں ہمارے پاس؟ ہماری تو دعاؤں کا کوٹا تھوڑی دیر میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم پھر سوچتے ہیں اچھا آپ اور کیا مانگے، اور کیا کہیں۔ تو اس لیے جو کچھ بھی آپ کی طلب ہے، تمنا ہے، زندگی میں جو مسائل ہیں، جو چیزیں آپ چاہتے ہیں، ان سب کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، یا ایاک نستعین کے آخر میں ہے، یا میری دعا میں دعائیں ہیں، یا دعا کیجیے میں دعائیں ہیں، ان سب جگہوں سے، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو جو مسنون اذکار ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔